أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ لن نؤمن بهذا القرآن، کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی ان پر جو اس سے اگلی، اس سے پہلے کتابوں کو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. تو یہ سارا جو ان کا انکار تھا اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیس بعد الموت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر آپ دیکھو اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کہ جس روز ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے، موقوفون کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض کی طرف بات کو کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. سب سے پہلے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کہیں گے وہ لوگ الذین استضعفوا جو کمزور تھے، للذین استکبروا بڑوں سے، یعنی چھوٹے بڑوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی کیا کر لیتے؟ ایمان لے آتے. اچھا وہ جواب دیتے ہیں قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہا ان کے بڑوں نے، اکابر نے، جو ان کے سردار تھے، للذین استضعفوا کمزور لوگوں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی کیا ہو؟ قصوروار، تم ہی مجرم، یعنی ہم نے نہیں روکا تھا، تم نے خود قصور کیا ہے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو اب وہ اس کا جواب دیں گے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نحن صددناکم عن الہدی، حالانکہ وقال الذین استضعفوا کہا ان لوگوں نے جو کمزور تھے، للذین استکبروا اپنے بڑوں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات دن کی تدبیریں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کر، یعنی رات دن تو تم ہر وقت یہی تدبیریں کرتے رہتے تھے کہ ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے ثابت کریں شریک، اور بنائیں اللہ کے ساتھ شریک. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ غلطی میں ہے، یہ دونوں کس میں ہے؟ غلطی میں ہے. تو یہ صرف زبان سے ظاہری طور پر ایسی باتیں کریں گے، ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالیں گے. حقیقت کیا ہے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے کس کو؟ ندامت کو، پشیمانی کو، شرمندگی کو. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ دل سے تو ان کو بھی معلوم ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے ان کی بات مانی تھی، ٹھیک ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، ان کو تو پہلے سے پتہ کہ ہم گمراہ تھے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ڈالیں گے توق فی أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. پھندے ہوتے ہیں نا، وہ ہم ان کے گردنوں میں کیا کریں گے؟ ڈالیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب یہ کوئی ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر، بلکہ یہ تو اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کیا کرتے تھے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
کہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کیا کرتے تھے. استفہام انکاری. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ جس بھی بستی میں ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو پہلے سے نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان رسولوں کی کیا کیا؟ تکذیب کی. یعنی اولین لوگ جو رسولوں پر ایمان لانے والے ہوئے وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک ہم اس چیز کا جس کو دے کر آپ کو بھیجا گیا انکار کرنے والے ہیں. ہم کیا کرنے والے ہیں؟ انکار کرنے والے. تو نذیر سے یہاں مراد رسول، پیغمبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس نعمتوں کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کس پر بھی ہو، حق پر بھی ہو. یعنی اللہ کی نگاہ میں حق کا معیار وہ دولت کا زیادہ یا کم ہونا نہیں، بلکہ حق کا معیار کیا ہے؟ کہ جو زیادہ اطاعت والے راستے پر چلے، جو حق پر زیادہ قائم ہے. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے. کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور اگر بالفرض کوئی آخرت ہوئی بھی تو وہاں ہمیں کیا نہیں کیا جائے گا؟ کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. تو وہ یہ کہتے تھے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میرا پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کی حکمت کیا؟ آزمائش اور امتحان ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا، نہیں ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں وہ چیز، بالتی وہ چیز یا سبب، تقربکم کہ تم قرب حاصل کرو ہمارے پاس، زلفی مرتبے کا، درجے کا. یعنی مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں ان کے ذریعے سے تم کیا حاصل کرو؟ ہماری بارگاہ میں قرب حاصل کر لو. اللہ کے قریب مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے لوگ کون سے ہیں؟ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور اس نے کیا کیے؟ اچھے عمل کیے. سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، اور کامیاب لوگ وہ ہیں، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. جیسے وہی بات ہے، جیسے سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے
ایک کافر کا قصہ ذکر کیا، اس نے یہی کہا وما ظن الساعۃ قائمۃ، کہ میں نہیں گمان کرتا کہ کوئی قیامت آئے گی، اور اگر بالفرض آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے پروردگار کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر کیا کروں، اس سے بہتر چیز مجھے کیا کی جائے گی، عطا کی جائے گی۔ یعنی جس طرح دنیا میں میرے پاس مال و دولت ہے، اسی طرح اگر آخرت کوئی چیز ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح کیا کیا جائے گا، اعزاز و اکرام میرا کیا جائے گا۔ یہ وہی بات، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالح کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دولت یا اولاد یہ اس چیز کا ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کیا حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ کے ہاں جس چیز پر مدار ہے وہ کیا ہے، ایمان اور اعمال صالح ہے، اور پھر اس کے بعد بطور معین اور مددگار کی یہ چیزیں بن سکتی ہیں کہ کسی کے پاس مال ہو اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، اچھے اعمال بھی کرتا ہو، پھر اس مال کو بھی وہ خیر کے کاموں میں کیا کرے، خرچ کرے، تو یہ تو اس کے حق میں کیا بن سکتا ہے، نفع مند بن سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کی اولاد ہے، وہ اولاد اس کے لیے کیا بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں بہتا ہے والد صالح یدعو لہ، وہ نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لیے کیا کرے، دعا کرے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں، اوپر کی منزلوں میں، آمنون امن سے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کر دیں، اولئک فی العذاب محضرون، تو وہ لوگ عذاب میں کیا کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ یعنی آیات کے ابطال میں کوشش کرتے ہیں، آیات کے مضامین کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو آیات کا انکار کر دیتے ہیں، یا ان کی ایسی تعویلات کرتے ہیں، ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے معنی کے کیا ہوتے ہیں، خلاف۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے بے شک میرا پروردگار کشادہ کرتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اس کو تنگ کرتے ہیں، یعنی جس کے لیے چاہیں اللہ تعالیٰ رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہیں تنگ کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ البتہ ایک اب اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا کر دیں گے۔ اخلاف یخلف، اخلاف ہوتا ہے نا، خلیفہ بھی کسی کے پیچھے آنا۔ جو چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں کیا کر دیں گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل لے آئیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ کیا ہے، بہترین رزق دینے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جتنی زیادہ خرچ ہوتی رہتی ہے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو چیز خرچ ہونے سے رک جاتی ہے اس کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ جو چیز خرچ ہوئی ہے وہ تو کیا ہوگی، ختم ہوگی، تو وہ اسی تناسب سے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو چیز خرچ نہیں ہو رہی وہ ایسے ایسے کیا ہوتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے۔ بظاہر تو ہوتا ہی، بظاہر عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو چیز نہیں خرچ ہو رہی وہ کیا رہے گی، باقی رہے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو چیز خرچ ہو رہی ہے وہ اس میں مزید کیا ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو چیز خرچ نہیں ہو رہی اس میں کیا ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے۔ مثلاً اب گھوڑے ہیں، اب جس وقت تک یہ جہاد میں، جنگوں میں استعمال ہوتے تھے تو ان کی نسل بھی زیادہ تھی، افزائش بھی زیادہ تھی، تو
جب ان کا استعمال ان چیزوں میں کم ختم ہو گیا یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا تو اب ان کی افزائش اور نسل بھی ایسے ایسے کیا ختم ہو گئی. اسی طرح جانور ہیں، گائے ہیں، بکری ہے، بیل، بکرے، اب یہ ہر سال ایک بڑی تعداد میں جانور کیا کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں. لیکن کبھی انسانی تاریخ میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ عقلی قربانی پر جانور کیا ہو گئے، کم ہو گئے. تو اس سے کیا معلوم ہو؟ تو اس سے یہی اصول معلوم ہو رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اب ہر سال اسی تناسب سے ان میں کیا ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسی طرح چلتا رہے گا. اب جس طرح اب دنیا میں اکثر اب جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے خاص ادارے اسی کام پر لگے ہوتے ہیں، تو تھنک ٹینکس کہتے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں کہ آنے والے حالات کے حوالے سے مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. اب پوری دنیا ایک بڑے عرصے سے اب بہت سے ممالک اسی بات پر زور ڈال رہے ہیں کہ اب وسائل کیا ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اور آبادی کے شرح میں کیا ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب اسی تناسب سے اب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، وسائل بھی جو بھی آ رہا ہے اس کے وسائل بھی اسی لحاظ سے کیا ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. کہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے. تو انسان کو جو پابند کیا گیا وہ کوشش کا کیا گیا، محنت کا کیا گیا، نتائج کا نہیں. اس باب کو اختیار کرنا اس کے اختیار میں ہے، وہ یہ کرے، نتائج کی فکر نہ کرے. سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے بھی چلنے والی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ان کا رزق. تو یہاں دابہ سے مراد منقول عرفی نہیں ہے، اس کے لفظی معنی مراد. دابہ کا منقول عرفی کیا ہے؟ چوپائے، یعنی چار ٹانگوں والے جو جانور ہے اس کے لیے دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے عرف. لیکن لغتاً جو اس کے معنی ہے وہ کیا ہے؟ کل ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر کیا ہے، چلنے والی. تو وہاں دابہ اپنے لغوی معنی میں مراد ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. تب اللہ تعالیٰ یہاں سے شرک کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ تعالیٰ جمع کریں گے عابدین کو. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ ان عبادت کرنے والوں کو جمع کریں گے. ثم یقول للملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. قالوا سبحانک، تو فرشتے جواب دیں گے. قالوا کا فاعل کون ہے؟ ملائکہ. سبحانک، آپ تو اس کے شبے سے بھی کیا ہے، پاک ہے، شرک کے شائبے سے بھی آپ کے ہیں، پاک ہیں. انت ولینا من دونی، بلکہ آپ ہی ہمارے کیا ہیں، کارساز ہیں، دوست ہیں، مولا ہیں. ان کے علاوہ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو عبادت کرتے تھے جنات کی. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن نہیں مالک ہوں گے ان میں سے بعض کے لیے کسی بھی نفع کے. تو یہاں سے اب اللہ تعالیٰ بتلانا یہاں سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ عابدین اور معبودین
دونوں عجز میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، بے بسی میں، عاجز ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج کے دن نہیں ہے مالک تم میں سے بعض کے لیے، نفعاً، کسی بھی نفع کے، تو یعنی عاجز ہونے میں دونوں برابر ہیں، عاجز ہونے میں عابدین بھی اور جو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے تھے وہ بھی۔ تو یہاں پر جو ولا ذرا، تو لا یملکو میں اسی طرح اشارہ ہو گیا تھا، تو ولا ذرا جو الگ سے لایا گیا اس میں تعمیم ہے ان کے عجز میں، مزید تعمیم ہو گئی ان کے عاجز ہونے کی۔ تم میں سے بعض کے لیے مالک نہیں ہے، نہ تو کسی نفع کے ولا ضر اور نہ ہی کسی نقصان کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو عذاب النار، آگ کے عذاب کو، الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو النار کا لفظ چونکہ مؤنث سمائی ہے، یعنی ان الفاظ میں سے ہے کہ عربوں کے ہاں جن کا استعمال کیا ہوتا ہے مؤنث، یا عربوں سنا ہے گیا کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسی مناسبت سے بہا، ہا ضمیر کیا لائی گئی؟ مؤنث کی۔ التی اس میں موصول، وہ بھی کس کا؟ مؤنث میں۔ تو نار ان الفاظ میں سے ہے جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ، اس میں کوئی ظاہری علامت تانیث کی نہیں پائی جا رہی، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔